فسکل ایئر 2026-27 کا بجٹ عید کے بعد پیش ہونا ہے اور یہ بجٹ اب بہت ہی اہم ترین تصور کیا جا رہا ہے چونکہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بعد پاکستان کے میکرو انڈیکیٹرز اچھے خاصے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. ہم بڑی زبردست میکرو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے آج سے 3 مہینے پہلے, لیکن جب اس جنگ کا آغاز ہوا اور جب اس نے شدت پکڑی اور اس کے بعد پھر جب سیز فائر ہوا تو ہم نے آئل پرائسز کا جو ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھا اس نے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ متاثر کیا. اپریل کے فگرز ہے ہمارے سامنے آئے تو وہاں پر ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا. اب ایک ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری کے لیے اس وقت کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے کہ آنے والے بجٹ میں ان کو ریلیف چاہیے. سیلریڈ پرسنز پر جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, ان کو بھی آنے والے بجٹ میں ریلیف چاہیے. اور پھر اب جو انفلیشن ریٹ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, پیٹرولیم لیوی کی صورت میں پیٹرول پرائسز اس وقت بہت ہائی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی طویل نیگوسیشنز ہوئی ہیں, لیکن اب کیا کیا ریلیف اس وقت حکومت اپنے فسکل اسپیس کے ذریعے لوگوں تک پرووائڈ کر سکتی ہے, کتنا اہم یہ بجٹ ہے اور اس بجٹ کے بعد کیا کچھ معاشی حالات میں تبدیلی ممکن ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ بادشاہ, بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال اس وقت ہے, ایک عام آدمی مہنگائی سے بہت پریشان ہے. بجٹ جب بھی آتا ہے تو ایک عام آدمی کو یہ امید ہوتی ہے کہ اب اس کو ریلیف ملے گا, پیٹرول پرائسز شاید کم ہوں گی, ٹیکسز کا بوجھ کم ہوگا, لیکن اس بار ایسا کچھ بھی لگ نہیں رہا ہے کیونکہ لیوی کا ٹارگٹ بھی بڑا ہائی ہے, ایف بی آر کے ٹارگٹس بھی بڑے ہائر سائڈ پر ہیں. تو ایک عام آدمی کی زندگی اس کا مطلب بدلنے نہیں جا رہی ہے اس بجٹ کے بعد بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروجیکشن اگلے سال کی دی گئی ہیں فسکل سائٹ پر, وہ آپ نے جو ٹھیک کہا کافی پریشان کن لگ رہے ہیں. سب سے پہلے جو پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگلے سال کا جو ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 15,500 ارب کے لگ بھگ ہو سکتا ہے, اور اسے حاصل کرنے کے لیے 15 سے 16% شرح نمو کی ضرورت ہے, جو کہ ان حالات میں جس طرح ہم گزر رہے ہیں اس وقت بہت مشکل لگتا ہے. دوسری طرف پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کے تقریباً 1700 یا 1800 ارب تک لے جانے کا پروگرام کم از کم آئی ایم ایف کی پروجیکشنز میں ہے, وہ بھی سراسر نامناسب ہے. جب یہ پیٹرولیم لیوی لگا تھا اس کو سیلز ٹیکس سے ہٹا کر پیٹرولیم لیوی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ لگایا گیا تھا تاکہ کوئی شیئرنگ نہ ہو پروونسز کے ساتھ. اس وقت جب یہ ٹرانسفر ہوا تھا تو ریٹ 18% تھا, جو کہ مناسب ریٹ ہے سیلز ٹیکس کا. آج وہی پیٹرولیم لیوی ڈبل سے زیادہ 35 سے بھی زیادہ فیصد ٹیکس لگا ہوا ہے. یہ سراسر نامناسب ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے اب ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں. آئی ایم ایف نے 2 سیکٹرز کے بارے میں واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ ان کو ڈیولپ کریں پچھلے 1.5-2 سال سے. ایک آپ کا زرعی شعبے کے آمدنی اور دوسرا بڑے بڑے دکانداروں کی آمدنی. ان دونوں میں ایف بی آر کا اور پروونشل گورنمنٹس کافی حد تک فیل ہو چکے ہیں. اب یہی 2 ٹارگٹس ہیں جن کو بڑھانا چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر کو لائیں اور پروونشل گورنمنٹس ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو بڑھائیں. اور ابھی جو اندازہ آ رہا ہے کہ 430 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن پروونشل گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آنے والے بجٹوں میں. دیکھیے کیا. تو حفیظ صاحب یہ ممکن کیسے ہو سکے گا؟ پہلے بھی یہ کوششیں تو کی گئی ہیں کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, تاجر دوست اسکیم آئی, اس کے علاوہ کئی اور کوششیں ایف بی آر کی جانب سے کی گئیں, لیکن وہ از خود تو نہیں اس میں آنا چاہتے. جب تک کوئی سختی نہ کی جائے, جب تک کوئی ایسی قانون سازی یا ریفارم نہ کیا جائے کہ انہیں پھر مجبوراً اس نیٹ میں آنا ہی پڑے, تو اب یہ ممکن کیسے ہو سکے گا؟ ماضی میں تو ہمیشہ ہمیں ایف بی آر کی ناکامی نظر آئی ہے. آج کی دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں بیسک ڈاکیومنٹیشن تک نہیں ہو پا رہا ہے. بڑے بڑے دکان جو ہیں, سپر مارکیٹس وغیرہ جو ہیں, وہاں بھی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بہت ڈیفیکٹیو. اب نظام میں اس طرح کی تبدیلی لانا چاہیے, اور آڈٹ کا نظام جو ہونا چاہیے اس کا فوکس should be very strongly on documentation, not on the filing of returns. تو اس لیے بھی ہمیں ٹیکس ریفارمز میں اب ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر سوچنا چاہیے زیادہ بنسبت
टैक्स रेट्स को एनहांस करें, वो सरासर गलत पॉलिसी है। टैक्स बेस को ब्रॉडन करें और टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के थ्रू इम्प्रूव करें। और अभी साहब ये तो थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा कि ये रिफॉर्म आप लेकर आएँ, 2 सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएं, फिर उसमें कितना मजीद टैक्स जमा होता है। अभी क्या शॉर्ट टर्म में जो पहले ही बर्डन तबका है, जिस पर पहले ही बहुत ज़्यादा है टैक्स का, उसको अभी शॉर्ट टर्म में रिलीफ देना आपकी नज़र में कुछ मुमकिन है? क्योंकि ये सब करते करते तो वक्त लग जाएगा। बात दरअसल ये है कि जो सैलरी तबका है उनका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 6 लाख रुपए पर साल भर के इनकम पर फिक्स काफ़ी अरसे से रहा है। बीच में अफरात ज़र की रफ्तार काफ़ी रही है, 2022-23 में तो तकरीबन 30% तक जा चुका। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एस्टिमेशन हमने की है कि ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको आप 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करें कम से कम। दूसरा जो फ़ायदा होना चाहिए वो ये है कि हम पाकिस्तान में जो हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट है वो 35% है, दूसरे मुल्कों में ये 30% है। हमें भी मैक्सिमम रेट को 30% पे फिक्स करना चाहिए और साथ साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अलबत्ता जो अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम को मर्ज करके टैक्स करें। और दूसरी तरफ जो हमें करना चाहिए वो ये है कि जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स पर सुपर टैक्स लगता है वो सरासर गलत है, उससे टैक्स का बर्डन बहुत बड़ा है, उसको ख़त्म करें। सही। और अभी साहब ये इंडस्ट्री की जो हमारी अभी बड़ी डिमांड है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़नी है, उनके लिए कॉस्ट का इशू है, वो डिमांड करते हैं कि कॉस्ट को थोड़ा कम करें, बहुत हायर साइड पर चली गई जब से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अब ये प्रपोजल्स तो सारी हर प्लेटफॉर्म से और हर एक ट्रेड यूनियन ने गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, उनको कंसीडर भी सीरियसली किया जाएगा? चूँकि औरंगज़ेब साहब एक प्रोफेशनल बैंकर रहे हैं, इंडस्ट्री के इशूज़ को और उनकी डिमांड्स को क्या वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ एक पूरी मिनिस्ट्री ज़रूर मौजूद है, FBR भी है। बात दरअसल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक हैरत अंगेज़ पॉलिसी पिछले 2-2.5 साल से फॉलो की है कि रुपए को बहुत ही मुस्तहकम करके रखा है और ख़ुद उनकी कैलकुलेशंस ये है कि रुपए की कदर जो है वो आर्टिफिशियली बहुत बढ़ गई है, 6 से 7%। अच्छा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब एक्सचेंज रेट दें, उनको वही रेट दें जो करेक्ट मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। IMF भी ये कह रहा है और IMF तो अलबत्ता कह रहा है कि 12 से 15% डिप्रिसिएशन करें आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।